ہو بھی تو یہ تو اوپن مقابلہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کوئی مطلب اپنا تھا تو اس کو سوال پوچھے آسان پوچھ لیے یا اس کے جواب کو ایسے کہہ دیا درست ہے، تو ایسی انشاءاللہ کوئی بات نہیں. میرے ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے، میں جانتا ہوں اس کو، مجھے پتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے آپ سب میرے بیٹے ہیں، کسی بھی سنی ادارے میں پڑھتے ہیں تو میرے ادارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایسے کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں رکھنا. یہ جو یہ کون سا کلر ہے جی؟ یلو. زرد کلر یلو. اس میں جو میں نے نکالے ہیں یہ ہیں قرآن مجید کے سوالات، ٹھیک ہے؟ ہو گئے تیاری؟ اچھا، تو اس کو ہم پہلے جو سوال ہیں ہمارے ادارہ کے جو صدر المدرسین ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق مظہری صاحب، وہ تشریف لائے اور تشریف لا کے آپ کے سامنے اس کو پھینٹے ایسے ایسے کر کے ڈالیں گے کہ کوئی یہ بھی شک نہ رہے کہ سوال اوپر آسان تھے فلانی کی طرف آسان آئے، جو تاج فتح پھینٹی دے میں ایک باری سارے سامنے انہوں نے بالکل مکس کر کے دو سجا کا بہت تھلے کا بچ پور پورے سوال کو غور سے سنیں کہ پوچھا کیا گیا ہے، اس میں کیا انفارمیشن مانگی گئی ہے. آپ کو سنیں 2 4 5 7 سیکنڈ 10 سیکنڈ آپ ویٹ کر لیں، چونکہ آپ ایک دفعہ بتائیں گے تو پھر اصلاح کریں گے تو جواب غلط ہو. اگر ایک دفعہ بتا دیا اور پھر جلدی سے آپ دوبارہ کہیں گے یہ نہیں یہ ہے تو پہلے دفعہ والا سوال ہی مانا جائے گا، یا غلط کیا دے گا غلط تو نہیں یہ تھا یہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ 30 سیکنڈ پر ٹائم ہے، مقابلوں میں 20 سیکنڈ ہوتا ہے، عموماً 20 سیکنڈ ہی ہوتا ہے ٹائم، لیکن آپ نے 30 سیکنڈ اس لیے رکھا تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کہیں نہیں یہ دہرا دیں، ریپیٹ اگر آپ کہیں گے تو ریپیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، شیٹا پہنچ گیا شروع کریے. آپ کو اگر کتاب کی ضرورت ہے یا آپ کو ترجمے کی تو آپ رکھ سکتے ہیں اس میں آپ. ٹھیک ہے چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ دوسری پڑھے سارے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اور کو قواعد کے حوالے سے اگر کسی کا سوال ہے بالکل یہ قاعدہ بتایا، صرف ہم رول نمبر بولیں گے، ٹھیک ہے؟ رول نمبر کے حساب سے فرسٹ سیکنڈ بعد میں انشاءاللہ پھر نام بتائیں. یہ پہلا سوال ہے جی میرا رول نمبر 1 سے. بنی اسرائیل پر کوہ طور کو بلند کر دیا گیا تھا، کیوں بلند کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ جواب غلط ہے. وجہ یہ کہ وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، انکار کر دیا تھا انہوں نے، کہ کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نہیں کریں گے، تو اس انکار کیا. دوسرا سوال میرا جو ہے وہ رول نمبر 2 سے. جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس گائے کی عمر کتنی تھی؟ وہ نہ بوڑھی تھی اور نہ ہی چھوٹی، بلکہ جواب درمیان. جواب درست ہے جی، 2 نمبر پورے دے سو بالکل جواب یہی ہے. اگلا سوال ہے جی رول نمبر 3 سے. وہ گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا رنگ کیا تھا؟
زرد رنگ ہے. زرد رنگ کا جواب درست ہے. اگلا جی رول نمبر 4 سے کا سوال ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو کیوں دیا گیا؟ جو بنی اسرائیل میں جو آدمی قتل ہوا تھا تاکہ اس کو پتہ چلے کس نے قتل کیا تھا. جواب درست ہے. 2 نمبر جی. رول نمبر 5 سے میرا سوال ہے. دیکھو جو کہتے ہیں ججز کو انٹرپٹ نہ کریں. کوئی نمبر لکھنے والا رہ جائے گا بچے کا نقصان ہو جائے گا. اگر کوئی بچہ خود بھی چاہے یہ نمبر اپنے اسٹوڈنٹس کے نوٹ کر سکتا ہے. رول نمبر 5 سے سوال ہے جی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے. کس چیز کی طرح ایک تشبیہ دی گئی؟ پتھر کی طرح. پتھر کی طرح. جواب درست. 2 نمبر پورے دے دیں. اگلا جی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا اے ایمان والو راعینا نہ کہا کرو. اور اس کے مقابل میں کوئی اور لفظ دیا ہے کہ وہ کیا کہا کرو. وہ کیا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر فرمائیے. جو قرآن پاک میں وہ ہے جو بتائیں جو قرآن پاک میں وقول انظرنا واسمعوا. انظرنا کہا گیا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجیے. اب دیکھیں آپ کے پاس انظرنا یا رسول اللہ. ہم نے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ کیا کرو. وہاں یا رسول اللہ نہیں ہے نا. آپ اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں دیکھیں چلے. ہم نے جو سوال ہے نا سورہ بقرہ میں کیا چلے جی 2 نمبر دے جو چونکہ مفہوم تو ٹھیک ہے اور تفسیر میں یہ ہوگا لیکن سوال کو ضرور دیکھیں کہ سورہ بقرہ کون سا حصہ جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کون سا کلمہ ارشاد فرماتا ہے؟ کون. جواب درست. 2 نمبر. کون سے نبی ہیں یہ کون سا جی 8 جی. کس نبی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں؟ انی جاعلک للناس اماما. حضرت آدم علیہ السلام. غلط ہے جواب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا انی جاعلک للناس اماما کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. رول نمبر کیا ہے 9. کون لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ سے کس نے پھیر دیا؟ اگر آپشن کہیں تو میں دے دیتا ہوں. 4 آپشن بتا دوں. ہاں جی بتائیں. بیوقوف لوگ. جواب درست. 2 نمبر پورے دیں. اچھا جی. رول نمبر 10 جی جسے حکمت دی گئی اسے کیا دیا گیا؟ آپ سے بتاؤں یا آپ نہیں ضرورت نہیں ہے تو ویسے بتا دیں. 4 آپشن آپ دے سکتا ہوں اس کے آپ کے کہ جسے حکمت دی گئی اسے کیا دیا گیا؟ نیکی، مال دنیا، خیر کثیر، علم و عمل. ان میں سے ایک ہے. علم و عمل. غلط ہے. میں یؤتی الحکمۃ فقد خیرا کثیرا. خیرا کثیرا کے اندر کیونکہ آپشن تھا اور آپ کو میں نے وہ آپشن بھی دیا. چلیں جی اب ایک راؤنڈ مکمل. دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے. پہلا راؤنڈ آپ نے مکمل کر دیا. اسی یعنی قرآن کا ہی دوسرا راؤنڈ ہے. پہلے یہ قرآن کے 2 راؤنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر راؤنڈ ہوں گے سیرت کے پھر آخر میں تجوید کے. قرآن مجید کی روح سے صدقات سورۃ البقرہ کے جو صدقات اور اعلانیہ دینا افضل ہے یا وقفی؟ اعلانیہ دینا. جواب غلط ہے. ٹھیک ہے. ان تبدو فنعما ہی. کیسے؟ ہاں جی تو وقفی دینا بہتر ہے. یعنی اعلانیہ بھی جائز ہے لیکن بہتر چھپا کر دینا.
سوال نمبر 2 سے سوال ہے جی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں تو کچھ نہیں سمجھتے، یہ الفاظ کن کے لیے فرمائے؟ اگر آپ سب بھی کہتے ہیں آپشن منافقین کے لیے، کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے یا فاسقوں کے لیے؟ سنم بکم عمیون فہم لا یعقلون، فہم لا یعقلون، منافقین کے لیے۔ یہ جواب غلط ہے، کافروں کے لیے، یہ کفار کے لیے۔ اچھا جی، رول نمبر 3 سے سوال ہے، سورۃ البقرہ میں لفظ البقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ علی نام رکھنے سے بات گائے ہو گئی، لیکن یہ معنی تو گائے ہے۔ ہاں جی، رول نمبر آگے جی، آگے 4، رول نمبر 4 دی کس نبی علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے مقام کو مصلی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جواب درست دی، رول نمبر 4 کے 2 نمبر دی۔ رول نمبر 5 آگے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو فرعون نے جواب کیا کہا تھا؟ ہاں جی، جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، دلیل دیتی کہ یحیی و یمیت، میرا اللہ تو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کیا کہا ہے؟ نمرود نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو۔ نہیں، جواب غلط ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا تھا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا۔ اچھا جی، نمبر 5 کا جواب غلط ہوا۔ نمبر 6، کن 2 پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اپنی نشانی فرمایا؟ صفا اور مروہ۔ جواب درست جی، 2 نمبر دے دیں۔ آگے آگے نمبر 7، نمبر 7 کی باری ہے، سورۃ البقرہ میں کن 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ میں جن 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ کون کون سے؟ خنزیر کا گوشت کھانا، ہاں ٹھیک ہے، ایک اور میدا، ہاں جی مردار، ودام خون، ہاں جی خون، ٹھیک ہے، لام الخنزیر والمیدا۔ یہ تو 3 بتائیں نا، تو یوں میرے خیال میں، اور جو مجبور ہوتا ہے اس کے، ہاں جی بتائیں اس کے لیے جو ہوتا ہے کھانا، نہیں، ایک میرے خیال میں اس کو 1 نمبر دیا جائے۔ اکثر تو ایسا 10 پر جاتا ہے۔ ہاں جی، نہیں اکثر وہ پورا نہیں بنتا ہے، 2 نمبر کا کچھ نہیں بنتا، 1 نمبر، ایک نمبر ملے گا۔ رول نمبر 8 سے سوال ہے کہ روزے کو فرض کیا گیا ہے، ماہ رمضان کے روزے کو، اور روزے کا ایک فائدہ بھی اس آیت میں بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ تاکہ تمہیں پریشانی ہے۔ بالکل ٹھیک جواب، 2 نمبر دیں۔ اب آگے نمبر 9، ماہ رمضان کے روزے کن 2 لوگوں کے لیے قضا کرنے کی اجازت ہے؟ جو زیادہ سخت بیمار ہو اور مسافر کے لیے۔ مسافر اور مریض کے لیے، 2 نمبر پورے دے دو۔ رول نمبر 10، تابوت سکینہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سام مبارک، سیدنا شعیب علیہ السلام کے نالین اور دیگر تبرکات، اچھا، اور دیگر تبرکات، اور تبرکات انبیاء کرام، کن نبیوں کے تبرکات؟ 2 نبیوں کے تبرکات کا خصوصاً ذکر ہے وہاں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ ہے کہ بقیتم آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، میرے خیال نمبر 1 دینا چاہیے۔
1 नंबर बनता है। बनु नुज़ैर एक कबीला था मदीना शरीफ में यहूदियों का, उसमें से कुछ लोग शायद ईमान भी लाए होंगे, लेकिन बेसिकली वो यहूदी थे ज़्यादा। उन यहूदी बनु नुज़ैर कबीला को किस सीने हिजरी में जिलावतन कर दिया गया? हुजूर ने निकाल दिया था मदीना शरीफ, केड़े साल से? जवाब दुरुस्त है, शायद 4 से नहीं, ये लफ्ज़ सिन है असल सिन, लेकिन आजकल ज़्यादा सन बोला जा रहा है, आम हो गया। सन भी क्या देते हैं, असल में सिन है। ये 2 सन सिन 2022 है आजकल ईस्वी, ठीक है ना, और हिजरी है सिन 1443। अगले रोल नंबर 2 से सवाल है जी, पहले लड़के का जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर उसके। मुआखाते मदीना के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को किसका भाई बनाया था? मुहाजिरीन को सरकार ने भाई बना दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ किनके भाई बने? साद बिन मुआज़। साद बिन रबी है, तो नंबर तो नहीं बनता ना, साद बिन मुआज़ और है, साद बिन रबी और नंबर कोई 0 नहीं है। जाहिर है नामों का फर्क है, और सिर्फ साथ कह देते तो फिर शायद हम 1 नंबर दे देते या पूरे दे देते, उससे फिर बिल्कुल आपका जवाब बदल गया। चले जैसे अल्लाह को चले जी, रोल नंबर 3 से अब सवाल होगा जी, बदर में कितने मुशरिकीन कत्ल हुए थे? 70 मुशरिकीन कत्ल हुए। ठीक है, जवाब दुरुस्त है, 70। ये इत्तेफाक से सवाल को आसान आया, ये भी इत्तेफाक है, हमने तो मिक्स कर दिया। रोल नंबर 4 से सवाल हो गया जी। फतह मक्का के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की चाबी किन को दी थी? जब मक्का की फतह हो गया तो हुजूर ने किसी को दोबारा काबे की चाबी दे दी। हाँ जी, जवाब नहीं दे सके मुकर्रर वक्त में ये सवाल हम अलग रख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ती है कभी सवाल कम पड़ जाए तो फिर ये दोबारा भी यूज हो जाता है। अच्छा, आप किससे जी सवाल आप रोल नंबर 5 है, रोल नंबर 5 से सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस सीने हिजरी में ईमान लाए? सात का भी चल जाता है। अच्छा जी, रोल नंबर आगे जी, आगे 6 रोल नंबर का सवाल है, ग़ज़वा खैबर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को झंडा अता फरमाया था जिनके हाथ पर फतह हुई? जवाब बिल्कुल दुरुस्त, 2 नंबर पूरे दें जी, माशाअल्लाह, आसान भी था नहीं। बदर के मौका पर, रोल नंबर 7 से मेरा सवाल, बदर के मौका पर मुशरिकीन ने, जो काफिले वाले थे मुशरिकीन, उन्होंने अहले मक्का की तरफ फरियाद करने के लिए किसी को भेजा था, उसका नाम बता। ज़मज़म दुरुस्त है, जवाब 2 नंबर दें जी। अच्छा जी, रोल नंबर आ गया जी 8 रोल नंबर सवाल, बदर के मौका पर कुफ्फार लश्कर के लिए रोजाना कितने ऊंट ज़बह करते थे? 1 दिन 9 और 1 दिन 10। 1 दिन 9 1 दिन 10। 1 दिन 10।
ہاں جی ٹھیک ہے جی جواب 10 لکھا ہے شاید وہاں 9 کا ہے چلے جواب مکمل درست مان لیں جی 2 نمبر پورے کرو اچھا جی رول نمبر آگے جی آگے کون سا جی رول نمبر 9 ابلیس بدر میں کس کی شکل میں لشکر کفار کے ساتھ شامل تھا سوال دوبارہ ہے کہ ابلیس شیطان بدر میں کافروں کے ساتھ تھا کسی کی شکل کسی کا بھیس بنا کر تو کس کی شکل میں تھا وہ ابو سفیان نہیں جواب غلط آگے رول نمبر 10 جی ہم وہ نہیں کہیں گے جو قوم موسیٰ نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لگیں گے بدر میں یہ الفاظ کس صحابی کے تھے رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار نے مشورہ فرمایا تھا کہ وہاں سے فوج آ گئی ہے تو بڑے جذباتی جملے تھے رول نمبر 1 سے آپ دوسرے راؤنڈ کا سیرت کوئز کے سیرت کے حصے کے دوسرے راؤنڈ کا پہلے رول نمبر سے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے باطن مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کے موقع پر پہلے قبا میں آپ نے کیا کیا تھا کچھ دن جب مدینہ شریف کی جانب باطن مدینہ کی طرف آپ روانہ ہوئے تو دن کون سا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہال کا تعلق مدینہ شریف کے کس قبیلہ سے تھا حضور کے دادا جان کے ننہال کا تعلق بنو نجار درست جواب ہے یہ دونوں کر دیں گے رول نمبر 3 سے سوال غزوہ احزاب کے موقع پر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جواب درست ہے 2 نمبر رول نمبر 4 سے سوال ہے جی مقابلہ بڑا پھنس رہا ہے بچوں کی تیاری ہے ماشاءاللہ خوب یہ تلفظ کی غلطی ہے جانتے سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن چونکہ تلفظ میں تھوڑی بہت ہے نا جواب تو ہوتا ہے اس کو تو اس کے نمبر میرے خیال میں پورے دینے چاہیے باقی اچھا جی رول نمبر جی 4 غزوہ خندق میں کتنے صحابی شہید ہوئے تھے غزوہ خندق میں نہیں غزوہ خندق میں 6 صحابہ شہید ہوئے آگے جی رول نمبر آ گیا جی 5 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناقہ کا نام کیا تھا قصوہ جواب درست 6 سے سوال میرا بدر میں کل کتنے فرشتے مسلمانوں کی نصرت کے لیے آئے 5000 جواب بالکل درست 2 نمبر 2 پورے رول نمبر 7 سے میرا سوال ہے حبشہ کے بعد 2 نمبر پورے رول نمبر کون ہے جی آگے 8 رول نمبر سے سوال ہے آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑے ہیں بدر میں یہ جذباتی جملہ کس صحابی نے کہا تھا حضرت مقداد نہیں وہ مقداد تو وہ گزر چکا نا وہ تو کہا تھا نا فضا بانتا ورکو کا قاتل ہم نہیں کہیں گے ہم آپ کے آگے پیچھے جائیں میں لڑیں گے لیکن یہ جملہ انہوں نے حضرت عمر نہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رول نمبر 9 سے سوال ہے وہ غلام
جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں قندیلیں روشن کی، سرکار نے ان کا کوئی نام رکھ دیا تھا، کوئی نام ان کا غور تھا، حضور نے نام دیا، وہ کیا نام دیا؟ سراج. سراج. جواب درست جی، 2 نمبر جی، ماشاءاللہ. رول نمبر 10 سے سوال. آواز نہیں آنی چاہیے بالکل بھی، پیچھے لڑکے بیٹھے بالکل خسر خسر نہیں کرتے، دیکھیں اتنے سے وہ آگے غلطی ہو جائے گی. اور ان طلبہ کی جو اٹینشن ہے، جو توجہ ہے، جو سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ بولیں گے تو ممکن ہے وہ سوچ بٹے اور یہ جواب نہ دے پائے، اس لیے نقصان ہوگا. رول نمبر 10 سے جی، یہ سیرت کا جو جز ہے ہمارا، سیرت کے رون ہے، وہ دوسرے ان کا آخری جو ہے وہ شریک مقابلہ طالب علم. اور آخری سوال اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وادی میں پہلا جمعہ پڑھایا؟ جب جمعے کی فرضیت ہوئی ہجرت کے موقع پر، تو سرکار وہ کون سی مطلب ہجرت کے بعد جب جمعہ فرض ہوا تو حضور کسی وادی میں تھے اور وہاں آپ نے جمعہ پڑھا دیا تھا؟ اس وادی کا نام، آج کل اس مسجد کو مسجد جمعہ ہی کہتے ہیں، لیکن وادی کا نام آپ نے بتایا. خزاعہ. نہیں، جو آپ درست ہے وادی. وقف بالاشمام کس حرکت میں ہوتا ہے؟ زبر میں، زیر میں، پیش میں، کس حرکت میں ہوتا ہے؟ پیش. ادھر سے کوئی بولا بھی ہے، کوئی آواز آئی؟ محسوس ہوا ہے جیسے کسی نے نا تھوڑی وسپرنگ کی ہے. ٹھیک ہے، جواب درست ہے. پیش میں وقف بالاشمام ہو سکتا ہے. رول نمبر 2 سے سوال ہے، آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ گنا. جواب درست. رول نمبر 3 سے سوال، ساکن حرف کسے کہا جاتا ہے؟ جس حرف پر سکون ہو یا جزم ہو. درست جواب. یہ 2 نمبر پورے دیجیے جی. رول نمبر 4 سے سوال، حروف لین کون کون سے اور کس شرط پر مد لین پیدا ہوتی ہے؟ حروف لین واو اور یا ہے، جبکہ ان سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے، جو جواب بالکل درست. 2 نمبر پورے. رول نمبر 5 سے اب سوال ہوگا جی، 5 سے غور سے سن کر جواب دیں. واو غیر مدہ کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے نعت معمول ہے سے. بالکل درست. 2 نمبر پورے دیں جی. رول نمبر 6 سے سوال ہے، حروف ممدودہ کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ حروف ممدودہ جن حروف پر مد ہو. بالکل جواب درست جی. جس میں تو لڑکوں نے تیاری بڑی کر لی ہے. اچھا جی، رول نمبر 7 جی، متحرک حرف سے کیا مراد ہے؟ جس پر کوئی حرکت ہو. کوئی بھی ہو جاتا ہاں جی. جڑی زبر زیر پیش. تینوں ہے، 3 جواب بالکل درست ہے جی. 2 نمبر پورے. اس سے کیا مراد ہے اور کن حروف میں پائی جاتی ہے؟ اصطلاحی تجوید میں آواز کا منہ میں پھیل جانے کو تفشی کہتے ہیں، اور یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے. دونوں اس کے جو ٹھیک ہے کہ 2 نمبر پورے دیے جائیں ماشاءاللہ. رول نمبر 9 سے سوال ہے میرا، غور سے سننا ہے سوال کا. واو مدہ کا مخرج کیا ہے؟ انہوں نے غیر مدہ کا بتا دیا. واو مدہ کا مخرج بتائیں. جوف دہن. جوف دہن. جواب بالکل درست. 2 نمبر پورے دی. رول نمبر 10 سے سوال، میں دو پاد جو مد ہے اس مد کا نام بتا دیں. الف مدہ. نہیں، مد فرعی میں سے کون سی مد ہے؟ مد نہ دسو. بول، اس داد پر مد کون سی ہے؟ داد والی دعا پر. جواب نہیں آیا جی. اس کا جواب ہے، اچھا جی، ججز بتاتے ہیں کہ اس کیا پرسنٹ آ گئے ہیں یا تو فرق ہے. اب آخری اس مرحلے میں تجوید کے دوسرے راؤنڈ میں اور اس پہلے مرحلے کا آخری راؤنڈ ہے، چھٹا راؤنڈ. اس میں سوال رول نمبر 1 سے میرا سوال ہے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو کون سا تجویدی قاعدہ لگے گا؟
ادغام شفوی غلط ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر قلب ہوگا یا قلب بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، رول نمبر 2 سے سوال ہے، الف لام میم، اس میں کون کون سی مدات ہیں؟ 2 مدیں ہیں، ان کے نام بتائیں۔ الف لام لام تو مد ہے، مد فری پوچھ رہا ہوں، میم پر یہ مد ہے، ان مدوں کے نام بتائیں، اشارے نہیں دیے جائیں گے۔ مد منفصل نہیں، منفصل کا تعلق بھی کوئی نہیں، یہ مد لازم کی قسمیں ہیں نا، تو مد لازم کلمے مذکر پہلے پر ہے، اور مد لازم حرفی مشکل پہلے پر، حرف ہے نا، یہ حروف ہے حروف مقطعات، تو پہلے پر مد لازم حرفی مذکر، اور دوسری جو میم پر ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف۔ اچھا ہے، تو آپ کا مشکل تھا، لیکن یہ قسمت کی بات ہے، جو پڑھا میں آدمی کو آتا ہوگا۔ اچھا، رول نمبر 3 سے ہم سوال ہے، اور آسان بھی ہے، بڑی قسمت آسان آ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ نو کے زبان اور ثنایا اولیاء کے کنارے یہ کن حروف کا مخرج ہے؟ نو کے زبان اور ثنایا اولیاء کے کنارے، ان سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ ثا، ذال اور واو۔ ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں، سات رن کو ثا، ذال، اسپیکر نے اپنی آواز ملا دی، میں نے کہا سیٹی آ گئی، سیٹی تو نہیں نا آئی، جواب بالکل درست، 2 نمبر لے۔ رول نمبر 4 سے میں سوال ہے، خوف، لفظ سنے ذرا، قرآن پاک کا لفظ خوف، تبت یدا میں بھی ہے، ہاں جی، سورہ قریش میں باہر، خوف پر اگر ہم نے وقف کیا تو وقف کی صورت میں کون سی بات پیدا ہوئی؟ بصورت وقف کیا بات پیدا ہوئی؟ مدلین جواب بالکل درست جی، ماشاءاللہ، قدرے مشکل تھا سوال، لیکن داد دیتے ہیں ہم، ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست بتایا۔ رول نمبر 5 سے سوال ہے جی، تجوید میں ابدال سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حرف عین کا دوسرے سے بدلتے ہیں۔ بالکل درست جی، جواب بالکل ٹھیک ہے، 2 نمبر پورے ہیں جی۔ لفظ سنیں، مر ربو کا، میں نے کہا مر ربو کا، اس میں نون ساکن کا کون سا کار ہے؟ اظہار نہیں، نون ساکن کے اندر تک۔ رول نمبر 7 سے میرا سوال ہے، حروف تہجی کل کتنے ہیں؟ 29 جواب بالکل درست جی، 2 نمبر دو۔ رول نمبر 8 سے سوال ہے، جوف دہن کن حروف کا مخرج ہے؟ حروف مدہ حروف مدہ کا جواب بالکل درست جی، 2 نمبر پورے جی۔ رول نمبر 9 سے سوال ہے، امالہ سے کیا مراد ہے؟ الف کو یا اور زبر کو زیر سے مائل کر، بدلنا نہیں، مائل کر رہا ہے جی، جواب بالکل درست جی، 2 نمبر پورے دیں۔ رول نمبر 10 اس پہلے راؤنڈ کے پہلے بلکہ مرحلے کے آخری شریک مقابلہ سے یہ سوال ہے، حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 الف واو یا۔ الف واو اور یا، جواب بالکل درست ہے، یہ ہم نے شرط کیونکہ پوچھی نہیں ہے اس لیے جواب دیا۔ اب میں چائے پیوں گا۔ پہلا سوال 5 نمبر سے، کن چیزوں سے صدقات باطل ہو جاتے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں ذکر ہے کہ کن چیزوں سے صدقات باطل ہوتے ہیں؟
جواب نہیں آیا. جن لوگوں میں رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کے لیے کیا فدیہ مقرر کیا گیا ہے؟ مسکینوں کا کھانا، روزے رکھنا. روزے کی طاقت نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ روزے کی طاقت اس میں نہیں. مسکینوں کا کھانا دینا. مسکینوں کو کھانا دینا. جواب ٹھیک ہے؟ غلط. آپ نے یہ بتانا تھا کہ کتنے مسکینوں کا کھانا دینا ہے. پورا فدیہ تبھی ہونا ہے نا. 6 مسکینوں کا کھانا. غلط ہے. چلیے غلط ہے. ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے. آپ بتائیں بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. بالکل درست جواب دی. دور کر دیں گے. دوسرا ہونا ہے جس کا رول نمبر 5 سے. ہاں جی آپ ذرا کھڑے ہو جی. ان کے قریب کھڑے جو بولے ہیں سٹ بات کر کے آواز کر سننا ہے. تھوڑا سا کمری جائے چھوٹ کر کے سنو. میں نے تو صاحب لا کے آئے موبائل کرتے اچھا جی آپ سے سوال رول نمبر 5 سے سوال ہے جی. مائیں اپنے بچوں کو کتنا عرصہ دودھ پلائیں؟ سورۃ البقرہ کے حوالے سے بتائیں. دو شرط والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. دو پورے سال. رول نمبر 6 سے سوال ہے جی. آپ طلاق غور سننا سوال. ایک لفظ آپ کو ادھر ادھر ہو گیا تو یہ جواب غلط کر رہے گا. طلاق یافتہ غیر حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہے؟ طلاق یافتہ غیر حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 قروء. 3 ہے. 3 ہے. ٹھیک ہے جی. وقت کے اندر جواب دے دیے. ہاں جی رول نمبر 9 سے سوال ہے. اہل کتاب اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے 4 آپ کو آپشن دوں گا. اہل کتاب اس ہمارے نبی پاک کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے والدین کو، اپنے ساتھی، اپنے بیٹوں کو. جواب بالکل درست. یا بدر کس مہینہ کی کس تاریخ کو ہوا؟ 12 ماہ رمضان کا. 12 تاریخ ماہ رمضان کا. رمضان درست ہے اور 12 غلط ہے. تو ایک نمبر دینا چاہیے کیونکہ 2 جو ہے نا کس مہینہ اور کس تاریخ. 17 رمضان ہے. 1 نمبر دے. رول نمبر 6 سے سوال ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے ماہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہا؟ 7 ماہ. جواب درست جی. 2 نمبر. رول نمبر 9 سے سوال ہے. غزوہ بدر میں مسلمان لشکر کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ گھوڑے. غزوہ بدر میں مسلمان لشکر کے پاس گھوڑوں کی تعداد کیا ہے؟ 2. جواب بالکل درست جی. 2 نمبر پورے بھی جائیں. دوسرا رول جو ہے سیرت کا اس میں سوال رول نمبر 5 سے سوال ہے. جنگ عائشہ میں دوسرا کون؟ ہاں جی جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے عریشہ بنا دیا گیا تھا. اس میں سرکار کے ساتھ دوسرا کون سا؟ حضرت ابوبکر صدیق. بالکل درست جواب جی. 2 نمبر جی. رول نمبر 6 سے میرا سوال. بدر میں کتنے کافر قید کیے گئے تھے؟
70 جواب درست جی، بالکل درست ہے، دعا کر دیں۔ رول نمبر 9 سے میرا سوال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن پر فتح حاصل کرتے کسی غزوے میں تو کتنے دن آپ میدان جنگ میں ٹھہرا کرتے تھے؟ 3 دن۔ بالکل درست جواب۔ یہ دونوں ہو گئے، سیدھا دونوں تجوید کا تجوید کا مرحلہ ہے، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ مدد 3 ہیں، الف واو اور یا۔ جواب درست جی، دو نمبر دو۔ رول نمبر 6 سے سوال، مد فرعی کی مشہور 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مد فرعی کی مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض۔ 4 یہی ہیں، جواب درست۔ خرچہ ویسے ہی ہے نا، 2 نمبر دے۔ رول نمبر 9 سے سوال ہے، موقوف علیہ سے کیا مراد ہے؟ جس پر وقف کیا جائے۔ بالکل درست جواب ہے، 2 نمبر دے جائیں۔ ٹھیک ہے، واپس دے۔ پھر رول نمبر 5 سے اس کے دوسرے رول کا سوال ہے، کون سے 2 حروف ہیں جو مشدد ہوں تو گناہ ہوتا ہے؟ میم اور نون۔ بالکل درست جی، 2 نمبر۔ رول نمبر 6 سے سوال، الف کب پر پڑھا جائے گا؟ الف کا ما قبل اگر پر ہو تو ایک پر پڑھا جاتا ہے۔ الف کا ما قبل اگر پر ہو تو الف بھی پر پڑھا جاتا ہے، جواب درست ہے۔ رب العالمین وقف کی صورت میں کون سی بات یہاں پیدا ہوئی؟ اگر یہ وقف کیا ہے مد عارض، پورا دسو، مد عارض اندر بھی لفظ نہیں، پورے نمبر دینے چاہیے، مد عارض وقت کی کارڈ ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، 2 نمبر دے، 2 نمبر دے، ٹھیک ہے، چلے 2 نمبر ٹھیک ہے۔ ਇੱਥੇ ਪਈ ਫਸਟ ਏਡ ਆਉਟ ਜਾਂ ਚਦਵਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ अच्छा अपने मदरसे का ठीक। अब बता दे तो कोई हर्ज नहीं है, ये हमारे अपने मदरसे का है। माशाल्लाह। पूरा नाम बताएं अपना? साजिद अली, ये थर्ड क्लास में है। तो इसका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह इदारा खिदमत दीन मुस्तफ़ा से ही है, इसी इदारे से बच्चे ने मेहनत बड़ी की है। हम देखते थे कि कल ये मुकाबले में नहीं था, तो बाद में जब हम खाना खा रहे थे तो ये आज हम चतु कितने से मुकाबले बैठ के नहीं, मैं ना उतने तो कैसे अपनी तैयारी करते हैं। माशाल्लाह, ये जज्बा होता है, शौक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी बहुत ठीक है जी। आप ये नाम वगैरह लिखे जा रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो भी इंशाअल्लाह